سورہ نور شروع ہوتی ہے. جی ہر جگہ ایسا ہے. سورۃ الفاتحہ، سورۃ التوبہ، سورۃ الانفال، سورۃ الشمس. جی ہر ایک کے نام کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے. یہاں یہ لفظ سورت کے شروع میں آیا ہے. سورۃ انزلناہا وفرضناہا. اللہ، ایک ایسی سورہ نکرہ ہے یہاں، سورۃن نکرہ اس لیے الف لام داخل نہیں. تو سورۃ نکرہ ہے، النکرۃ للتفخیم، عظیم سورہ ہے یہ، معمولی مت سمجھو. یہ نکرہ تفخیم کے لیے ہے کہ بہت عظیم الشان ہے. اس لیے کہ ہذہ السورۃ جلیلۃ الشان ورفیعۃ القدر، یہ سورہ بڑی ہی عظیم الشان ہے، بڑی ہی جلیل القدر ہے. اس وجہ سے اس سورہ کو ہم نے نکرہ کے ساتھ شروع کیا ہے. سورۃن، ہذہ سورہ نہیں، سورۃن. ہم نے اس کو نازل کیا ہے. نازل کیا ہے کیا مطلب؟ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں. اللہ فرما رہا ہم نے اس کو نازل کیا ہے. ٹھیک ہے تو معلوم ہے نا نازل کیا ہے. نازل کیا ہے ہم نے لا لمجرد تلاوتہ، صرف اس کی تلاوت کے لیے نہیں. کیوں؟ آگے وفرضناہا، بلکہ اچھا ہم نے اس کو نازل کیا کس لیے؟ صرف تلاوت کے لیے نہیں. کس لیے؟ اس کے اندر بیان کیے گئے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، اپلائی کرو، تطبیق دو. یعنی جو جو احکام ان میں بیان کیے گئے ہیں اس سورہ کریمہ میں، ان احکام کو اپنی زندگی میں لاؤ. صرف پڑھنے کے لیے میں نے اس سورہ کو نازل نہیں کیا ہے. اچھا یہ جتنے احکام ہیں جن کو ہم نے نازل کیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپلائی کرو، لاؤ، یہ احکام کیسے ہیں؟ سنت کے درجے میں، نفل کے درجے میں کہ کرو یا نہ کرو، مندوبات کے درجے میں، مستحبات کے درجے میں کہ کرو نہ کرو. لا فرضناہا، اس میں کا ہر حکم فرض ہے. جی جی. تو سورۃ النکرہ لا کر کے بتایا گیا کہ یہ سورہ بڑی عظیم الشان ہے، اور انزلنا لا کر کے بتایا گیا کہ اس کے اندر جتنے احکام ہیں صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے ان احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. اچھا یہ احکام مندوب ہیں، مستحب ہیں کہ سنت ہے کہ نفل ہے؟ لا فرضناہا، ہر حکم فرض ہے. اس کو ایسے ہی ادا کرنا جیسے آپ نماز فرض ادا کرتے ہیں. جی وہ فرضناہا. اچھا سب سے پہلا حکم الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. عجیب بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں الزانیہ کو پہلے لایا گیا ہے، زنا کرنے والی عورت. اس کے بعد جو آیت ہے اس میں الزانی لایا گیا ہے، مرد پہلے. تو یہاں عورت پہلے ہے اور دوسری آیت میں مرد پہلے ہے. یہاں ہے زنا کرنے والی عورت اور دوسری آیت جو اس کے مان بعد ہے زنا کرنے والا مرد. مل فرق؟ جی فرق کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ زنا کرنے میں، زنا کے وقت قسط المرأة کبیر، عورت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. جی عورت کا حصہ، یہ یوں کہہ لو قسط الرجل کبیر، مرد کا حصہ بڑا ہوتا ہے. وقسط المرأة اکبر، اور عورت کا حصہ اکبر ہوتا ہے. مرد کا کبیر اور عورت کا اکبر، اس کا حصہ بڑا ہوتا ہے اور عورت کا حصہ اس سے بڑا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زنا کی دعوت اسی نے دی ہے. خوبصورت کپڑے پہن لیے، میک اپ کر لیا، لالی پاؤڈر لگا لیا، مٹکتے ہوئے چلنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ یہ دوائی، یہ زنا ہے. یہ تو قسط الرجل کبیر وقسط المرأة اکبر، مرد کا حصہ وہ بھی حضرت کم نہیں ہے. جی وہ بھی بڑے ہی لپو جھپو قسم کے ہیں. تو کبیر تو ہے مگر عورت کا حصہ اکبر ہے، زیادہ ہے، بڑا ہے. اس کا کبیر ہے، اس کا اکبر ہے. اسی وجہ سے کہا گیا جو عورت باہر نکلے خوشبو لگا کر زانیہ ہے.
الزانیۃ کیوں خوشبو لگا کر کے نکلی؟ زنا تو نہیں کیا نا، اس لیے کہ خوشبو سونگ کر کے جتنے بھی سور ٹائپ کے لوگ ہیں، خوشبو کدھر سے آ رہی ہے جی، تو در حقیقت یہ خوشبو اس کی طرف متوجہ ہونے کا ایک سبب ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت خوشبو لگا کر نکلے تو سمجھو وہ زانیہ ہے، اس لیے کہ وہ خوشبو ایٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف، کہ میری طرف دیکھو. تو مرد کا حصہ تو بڑا یہ وہ سونگ رہا ہے، لیکن خوشبو کس نے لگایا ہے؟ خوشبو تو نے لگایا ہے، لہذا تیرا حصہ بڑا ہے. شیطان یہ کرتا ہے. دفعہ شیطان جو ہے ایک آدمی سے ملا تو اس آدمی نے پھٹکارتے ہوئے کہا یار ہر جگہ تم کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر ہی دیتے ہو. شیطان کہنے لگا بڑی معصومیت سے میری کیا غلطی ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ اچھا. کرتے کرتے دونوں دکان پر چلے گئے، مٹھائی کی دکان پر. اس نے کیا کیا، وہ جو گلاب جامن میں شیرہ ہوتا ہے نا، شیرہ جو ہے لے کر کے انگلی پر ایک جگہ سے لگا دیتا ہے دیوار پر. شیرہ دیکھ کر کے ایک مکھی آ کر اس پر بیٹھ جاتی ہے. مکھی کو دیکھ کر کے ایک چھپکلی آتی ہے، چھپکلی اس کو کھانے لگتی ہے. چھپکلی کو دیکھ کر ایک بلی اس کے اوپر حملہ کرتی ہے. بلی کو دیکھ کر کے ایک کتا اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور نتیجتاً سارے پرات اور سارے برتن جس میں مٹھائیاں ہوتے الٹ جاتی ہے. شیطان بڑی معصومیت سے کہتا ہے اس میں میری کیا غلطی ہے؟ کہا تیری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ شیرہ کس نے لگایا ہے؟ یہ شیرہ یہ در حقیقت بنیاد ہے ان تمام فسادات کی. تو شیطان کا اتنا ہی کام ہوتا ہے، خالی شیرہ لگا دیتا ہے، بکیا کھڑا ہو کر کے دیکھتا رہتا ہے کیسے ہوتا ہے. تو اس کا کام صرف شیرہ لگانا ہے. تو یہ شیرہ کس نے لگایا؟ تو نے لگایا نا. یہ خوشبو لگا کر نکلی کون؟ تو نا. ایٹریکٹ کس نے کیا؟ مکھی کو. مکھی کو ایٹریکٹ کس نے کیا؟ مٹھائی نے نا. تو خوشبو لگا کر کے نکلی یہ مٹھائی ہے اور مکھی ایٹریکٹ ہوئی. تو گناہ کس کا اکبر ہے؟ اکبر گناہ عورت کا ہے. لہذا الزانیہ کو پہلے لایا گیا جی، اس لیے کہ اس کا زیادہ حصہ ہوتا ہے. اور یہاں الزانی پہلے کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ نکاح کی بات ہو رہی ہے. الزانی لا ينكح، نکاح میں الخطوۃ الاولی لرجل، آدمی پہل کرتا ہے، اور خطوۃ الثانیہ عورت کا. پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے اس لڑکے سے تیری شادی کی جا رہی ہے، قبول ہے کہ نہیں؟ نہ بول دے شادی نہیں ہوتی جی. تو نکاح کے وقت پہلا قدم کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے. اور اب عورت کے اوپر ہے کہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے. خطوۃ الثانیہ دوسرا قدم کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا ہوتا ہے. لہذا چونکہ شادی کے وقت، نکاح کے وقت پہلا قدم مرد کا ہوتا ہے، لہذا نکاح کا تذکرہ تھا، لہذا مرد کا تذکرہ پہلے آیا. الزانی لا ينكح، یہ نکاح کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے الزانی مرد کو پہلے لایا گیا. اس لیے کہ خطوۃ الاولی یہی اسی کا ہوتا ہے، خطوۃ الثانیہ عورت کا ہوتا ہے یہاں نکاح کے کانٹیکسٹ میں. لہذا الزانی پہلے لایا گیا یہاں پر جی. عجیب بات ہے، زنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے تشبیہ دی ہے. دیکھو الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانیہ اور مشرکہ کو ایک ساتھ لایا گیا. بتایا گیا کہ جس طرح عالم اعتقاد میں سب سے بری چیز شرک ہے، ایسے ہی عالم اجتماع میں، اجتماع میں سوسائٹی، رہن سہن، تو جس طرح عالم اعتقاد میں سب سے بری چیز شرک ہے، ایسے ہی عالم اجتماع میں، خاندانی اور معاشرتی زندگی میں سب سے بری چیز زنا ہے جی. کیوں؟ اس لیے کہ زنا سے وہ جو لڑکا پیدا ہوگا وہ تو حرامی ہے، پوری نسل تباہ ہو کر کے رہ جاتی ہے، اس کی پوری نسل خراب ہو جاتی ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے زنا اور شرک کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے جی. اس کے بعد بہت غور سے سنو، ایک واقعہ بھی ہے. ایک قسیس نے، قسیس کہتے ہیں پادری کو جی، قرآن میں آیا ہے ذالک بأنہ قسیسین و رہبان. قسیس کہتے ہیں پادری کو. ایک پادری نے ایک مسلمان سے پوچھا، اجی
عائشہ کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی پیاری بیوی عائشہ کی بات کرتے ہیں. ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا. کس کو پتا کہ وہ بریہ تھی کہ متہمہ تھی؟ الزام لگایا گیا تو کیسے پتا چلا کہ وہ معصوم ہے؟ انہوں نے غلطی نہیں کی، پتا کیسے چلا؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خطا کی، ہو سکتا ہے کہ یہ الزام ہو، کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو. دیکھو کتنا بڑا بدماش ہے قسیس پادری. عالم نے جواب دیا، جواب دیکھو، کہتا ہے کہ بتاؤ 2 عورتوں کے اوپر الزام لگائے گئے، مریم اور عائشہ. جی 2 عورتوں پر الزام لگائے گئے، ایک مریم اور عائشہ. بولے ہاں. اچھا یہ بتاؤ کہ ایک کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے زنا کیا ہے، اس کا شوہر نہیں تھا مگر بچہ پیدا ہو گیا. اچھا، اور ایک کے اوپر الزام لگایا گیا اس کا شوہر تھا لیکن بچہ نہیں ہوا. تو اس میں متہم زیادہ کون ہوا؟ فخرس القسیس وسقط فی یدہ ولم ینبس ببنت شفۃ. گونگا ہو گیا، بھاگ گیا ہو وہاں سے. نہیں سمجھے؟ اصل میں یہ جو 10 آیتیں آگے ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اتری ہیں. ان 10 آیات نے اتر کر کے بتایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں اس الزام سے. اچھا، اور حضرت مریم جب بچہ لے کر کے آئیں تو قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں بول کر کے بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ خرق عادت بولنا اپنے ماں سے اس اتہام کو دور کرنا تھا. دیکھو دونوں کی برات معجزے سے ہوئی ہے. بچے نے بول دیا یہ معجزہ ہے، اور قرآن کی 10 آیتیں نازل ہیں، قرآن کی ہر ایک آیت معجزہ ہے. لہذا حضرت عائشہ کی برات بھی معجزے سے ہوئی. جی وہ تو ایک جملے سے ہوئی ان کی، حضرت عیسیٰ کی. یہاں تو 10 آیتیں ہیں باقاعدہ. جی تو حضرت عائشہ کی برات معجزے سے ہوئی 10 آیات سے، اور حضرت عیسیٰ کی برات بھی معجزے سے ہوئی کہ ایک چھوٹا بچہ جو بولتا نہیں گہوارے میں وہ بول پڑا ہے. تو دونوں کی برات معجزے سے ہوئی. لیکن اب یہ دیکھا جائے کہ ایک کے شوہر ہے بچہ نہیں ہوا، اور ایک کے شوہر نہیں ہے بچہ ہو گیا، تو متہم کون زیادہ ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم ہو سکتی ہیں. جی اسی وجہ سے وہ قسیس جو ہے چپ چاپ ہو گیا اور بھاگ گیا. سمجھ میں آ گیا نا واقعہ سمجھ میں آیا؟ جی غور کر لینا، بار بار ریپیٹ کر کے سن لو. اور اس کے بعد ایک بات بتائی گی کہ ہر بات کی فوراً تصدیق نہیں کی جاتی. یہ تو دیکھ لو کہ آدمی کیا ہے. یہ نہیں دیکھا تم نے حضرت عائشہ پر الزام لگاتے ہوئے اور تائید کرتے ہوئے بعض لوگوں نے تائید کی؟ دیکھتے نہیں کہ وہ نکاح میں کس کے ہیں. اللہ اکبر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، یہ نہیں دیکھا تم نے کہ بیوی کس کی ہے؟ تو کم سے کم آدمی کا رتبہ تو دیکھ لیا کرو کہ وہ کس سے تعلق رکھتا ہے، اس کا متعلق کون ہے. اللہ. اس کے بعد کہا گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. جی خبیث کے ساتھ، طیب کے ساتھ. میرا نبی طیب ہے، لہذا اس کے نکاح میں جو عورت ہوگی وہ خبیثہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کم سے کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ طیب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا ایک نکتہ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آدمی کو اچھی لڑکی چاہیے، جی اچھا ہم سفر چاہیے، جتنا اچھا بنے گا طیب ہوگا اتنی ہی طیبہ لڑکی ملے گی، اور جتنا برا ہوگا اتنی بری لڑکی ملے گی اس کو. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے لیے اچھے کو برا دے دے اور برے کو اچھی دے دے. جی یہ کم ہوتا ہے ایسا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اشارہ فرمایا ہے کہ جتنے اچھے ہوگے ہم سفر تم کو اتنا اچھا ملے گا. اس کا مطلب ہمارے اندر کمی رہتی ہے، اس وجہ سے لڑکیاں چپکا دی جاتی ہیں، زندگی میں جھیلتے رہو. چپکا دیتے ہیں لوگ ایسے. جھیلتے رہے بیٹا، جھیلتے رہے.
اب یہاں تک، کہاں تک؟ 20 آیتوں تک، بلکہ 26 آیتوں تک، نمبر 1 سے لے کر غور سے سنو، سورہ نور کی پہلی آیت سے لے کر 26 آیت تک وہ احکام ہیں کہ اگر معاشرے میں برائی ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے. جیسے زنا ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائے، الزام لگا رہا ہے تو 80 کوڑے لگائے جائے. جی اسے بتایا گیا. یعنی برائی اگر معاشرے میں ہو جائے تو اب کیا کیا جائے، تدارک کیسے کیا جائے، یہ 26 آیات تک بتایا گیا. اب یہاں سے 27ویں آیت سے آگے پورے سورہ نور کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کام اگر کرتے رہو تو برائی پیدا ہی نہیں ہوگی نا، کہ اس کا تدارک کرنے کی ضرورت پڑے. جی برائی اگر معاشرے میں ہو جائے تو علاج کیا ہے، علاج بتایا گیا. اور اب 27ویں آیت سے آخر تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے کام ایسے کرو کہ معاشرے میں برائی پیدا ہی نہ ہو. تو سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. السلام علیکم خالہ، خالہ سلام، خالہ سے سلام نہیں کر رہا ہے، وہ دیکھنے آیا ہو خالہ کے پیچھے جو کھڑی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہے. السلام علیکم خالہ. تو یہ کیا کرتے تھے عرب والے؟ صبح آتے تھے صباح الخیر، گڈ مارننگ، گھس جاتے تھے گھر میں. شام کو آئے مساء الخیر، گھس جاتے تھے وہی جیسے آتے. السلام علیکم خالہ. السلام علیکم خالہ. خالہ کو ہکال دینا چاہیے، چل چھچورے یہاں سے نکل نکل. السلام علیکم خالہ، مجھے معلوم ہے تو کس کو سلام کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم مانوس ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلام کرو، جواب نہ آئے دوسری مرتبہ سلام کرو، نہ جواب آئے تیسری مرتبہ سلام کرو، جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کے گھر پہ گئے، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا، سن رہے تھے. اچھا دوسری مرتبہ السلام علیکم، جواب نہیں دے رہے. تو تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا، جب جواب نہیں آیا تو آپ پیٹھ موڑ کر چلنے لگے. فوراً دروازہ بھڑاک سے کھول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیے. اللہ کے رسول، ارے تو جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بار بار میرے اوپر آپ سلامتی بھیج رہے تھے، میں چاہ رہا تھا آپ جتنی مرتبہ میرے بارے میں دعا فرما دیں اتنا ہی میرے لیے اچھا ہو جائے. اچھا اس وجہ سے چل لے گئے. پھر وہ تو السلام علیکم کہیے حتی تستانسوا، پہلے مانوس ہو جائیے، پھر اس کے بعد وہ تسلموا علی اہلہا، ان پہ سلام کریے ان کو. جی اور دوسرے یہ کہ آپ سیدھے دروازے پر مت کھڑے ہوئیے یا کھڑکی میں مت کھڑے ہوئے دیکھتے ہوئے. جی اب جب آپ نے کھڑکی میں سے دیکھ ہی لیا تو اب اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ ہونا تو ہو گیا نا، اب آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے. جی اچھا ایک گھر ہوتا ہے جس میں دوسرے کا تو ہوتا ہے مگر اس میں کوئی رہتا نہیں ہے، جیسے سرائے ہے، ہوٹل ہے، ہوٹل میں آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اب چلے جاتے ہیں سر. جی ایک کام تو یہ ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. اس کے بعد یہ کہا گیا جب باہر نکلو تو اجنبی عورت ملے تو اپنی نگاہیں جھکا لو. جی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، پہلے کہا گیا اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اور اس کے بعد کہا گیا اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو شرمگاہ کے حفظ فروج بعد میں لایا گیا اور غض ابصار پہلے لایا گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے البصر یا الابصار مقدمۃ للوقوع فی الخطر، اس لیے کہ یہ آنکھیں ہی آدمی کو خطرے میں ڈالنے کا سبب بنتی ہیں. جی پہلے آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دیکھا ہے اسے، ادھر دیکھ رہا ہے اور ادھر اس کا جواب مل رہا ہے، تو یہ آنکھیں تو خطرناک ہیں، لہذا آنکھوں کو پہلے لایا گیا اور شرمگاہوں کی حفاظت بعد میں لائے گا. جس کی آنکھیں محفوظ نہیں ہیں اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں. جی جی لہذا آنکھیں یہ برید الزنا ہے، آنکھیں یہ زنا کی ڈاکیہ ہیں، یہ ڈاکیے کو دعوت دیتی ہیں. اچھا پھر عورتوں کے بارے میں کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہیں نیچی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بند کر کے چلتے رہیں، آنکھیں بند کرو گے تو کوئی ٹھوک کر چلا جائے گا.
موٹر سائیکل سے یا کار سے. تو نگاہیں جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر نظر جھکاؤ تو جان کا خطرہ ہے اور نظر اٹھاؤ تو ایمان کا خطرہ ہے. اب کیا کیا جائے؟ نظریں جھکا کر چلو تو جان کا خطرہ ہے، کوئی ٹھوک دیا کر، اور نظر اٹھاؤ تو ایمان کا خطرہ ہے، چاروں طرف وہی نظر آ رہی ہیں. جی تو اب کیا کیا جائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اور صرف زمین کی طرف دیکھ کر چلنے کا مطلب غض بصر نہیں ہے. آپ دائیں بائیں دیکھ کر چلیے، آرام سے چلیے. اگر کوئی عورت آپ کے سامنے آ جائے تو پہلی نگاہ ڈال سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد، جن کو آپ نے اپنی بیٹی دی حضرت فاطمہ کو، حضرت علی سے کہا لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈال پرائی عورت کے اوپر، اس لیے کہ ایک نظر تو تیری ہے لیکن دوسری تیری نہیں ہے. اس کا مطلب آپ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے چلیے. گاڑی دیکھ لیجئے، موٹر سائیکل دیکھ لیجئے، عورت کو بھی دیکھ لیجئے، لیکن ایک نگاہ، بار بار اس کو گھورنے مت لگے. ایک ہے نظر پڑنا، ایک ہے نظر پڑانا. تو نظر پڑ جائے تو ٹھیک ہے، نظر پڑانا نہیں چاہیے. جی جی، یہ مطلب ہے غض بصر کا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے. سمجھنا ضروری ہے اس کا. ایک زینت کس کو بولتے ہیں؟ زینت پہلے ایک وجود ہوتا ہے، جیسے یہ اپنا الماری ہے، برابر ہے، یہ خلقت ہے، یہ بنایا گیا. اس کے بعد اس کے اوپر جو پینٹنگ ہے دیٹ از کالڈ زینہ. زینت کا مطلب ہوتا ہے اسم لکل ما یتزین بہ، جس سے کسی چیز کی آرائش کی جائے، خوبصورت بنایا جائے. جی اب جیسے یہی ہے، ممبر ہے، ممبر کا ایک اسٹرکچر ہے، اس کا ایک خلقت ہے، خلقت اس کا اسٹرکچر ہے، اور یہ اوپر جو اس کی پینٹنگ ہے دیٹ از کالڈ زینہ. یہاں کہا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو جائے. ایک ہوتا ظاہر کرنا، ایک ہوتا ظاہر ہو جانا. تو ایک تو عورت کا بدن ہے پورا کا پورا سر سے پیر تک، جی یہ خلقت ہے، اس کو ظاہر نہیں کر سکتی. جی اجنبی مرد کے لیے پورا جسم عورت کا پردہ ہے، اور عورت کا پورا جسم اپنے شوہر کے لیے پردہ نہیں ہے. جی عورت کا پورا جسم اجنبی مرد کے لیے پردہ ہے، لیکن بدن کا کوئی بھی حصہ اپنے شوہر کے لیے پردہ نہیں ہے. یہ تو ہے صاف صاف. تو جہاں تک بدن کا مطلب وہ الگ. اور زینت کس کو بولتے ہیں؟ زینت بولتے ہیں اس خلقت کے علاوہ جو آدمی، جو عورت اوپر سے استعمال کرتی ہے. مثلا کپڑا ہے، اس نے کپڑا پہن لیا ہے، جی یہ بدن کے علاوہ ہے، اچھا کپڑا پہن لیا. اور اس طریقے سے عورت نے اوپر سے نقاب پہن لیا ہے، جی جی تو یہ زینت ہے، بدن کے لیے زینت ہے. جیسے الماری کے لیے یہ کلر زینت ہے. تو یہ جو زینت ہے ظاہر ہو جائے تو چلتا ہے. جیسے عورت نقاب لگا کر کے چلے گی، اوڑھ کر کے چلے گی، تو اس کو چھپانا ممکن نہیں ہے، نہیں تو گھر میں بیٹھے رہنا پڑے گا. اب عورت نے نقاب اوڑھ لیا، باہر نکل رہی، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو اوپر سے اس نے کپڑا پہنا ہوا ہے، اوپر سے جس کا چھپانا ناممکن ہے، نہیں تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ جو اوپر سے اس نے بدن کے اوپر ڈال رکھا ہے، چاہے چادر ہو، چاہے نقاب ہو، چاہے عبا ہو، چاہے مقنعہ ہو، کوئی چیز ہو، یہ ساری کی ساری چیز اوپر ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں زینت ظاہرہ ہیں. یہ ظاہر ہو سکتا، یہ ظاہر ہیں، ہو گئے ہیں، ان کو چھپایا نہیں جا سکتا. مگر جو چیز چھپائی جا سکتی ہے زینت، اس کو ظاہر نہ کیا جائے. جیسے زینت کی جگہ کون کون سی عورت کی؟ اب جو جس کو چھپایا نہیں جا سکتا، جیسے کپڑا ہے، نیچے جوتا ہے، عورت جوتے پہنے، جوتے دکھیں گے نا جی.
تو عورت کا لباس، اس کا جوتا اور جو نچلا حصہ ہے، نیچے جو اسے کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں، ظاہر کرتے نہیں ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کا چھپانا ممکن نہیں ہے، ورنہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ زینت ظاہرہ ہے، یہ ظاہر ہو جاتے ہیں، ظاہر کیے نہیں جاتے. اچھا، ایک زینت کی جگہ کون کون سی ہوتی ہے؟ یہ ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے جہاں مہندی لگاتی ہے عورت، خضاب. زینت کے لیے یہ اسٹرکچر ہے، یہ دیکھیں پورا خلقت ہے، یہ اس کے اوپر اس نے مہندی لگا دی، ایسے ہی ہوا جیسے الماری کے اوپر پینٹ. تو یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کے اوپر جو مہندی لگائی ہے، مہندی زینت ہے، اس کو نہیں دکھا سکتی جی، اجنبی کو دکھا نہیں سکتی ہے. اچھا، کرت، بالی، یہ کان ہے زینت کی جگہ، یہاں بالی پہنتی ہے جی، اس کو نہیں دکھا سکتی اجنبی کو. پائل جی، پازیب، خلخال، یہ ہے پیر، وہاں نہیں دکھا سکتی جہاں وہ زینت ہے. اب خلخال نہیں دکھا سکتی، پازیب نہیں دکھا سکتی، کنگن، سواران، یہ نہیں دکھا سکتی، کنگن نہیں دکھا سکتی. تو گویا کہ کن کن چیزوں کو نہیں دکھانا ہے؟ الاسباغ، رنگنا جی، اور الحلیج یعنی زیور، اور تیسرے نمبر پہ لباس جی جی، اوپر سے جو لباس ظاہر ہو جائے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے اس کو. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ظاہر ہو جائیں وہ معاف ہیں، ظاہر نہ کیے جائیں. زینت کی جتنی جگہ ہیں ظاہر نہ کی جائیں. عورت گالوں پہ میک اپ کرتی ہے تو چہرہ نہیں دکھا سکتی جی، کانوں میں بالی پہنتی ہے، زینت اختیار، بالی زینت ہے، لہذا یہ نہیں دکھا سکتی. کنگن پہنتی ہے، یہ نہیں دکھا سکتی. یہاں مہندی لگاتی ہے، یہاں نہیں دکھا سکتی جی. تو جتنی بھی زینت کی جگہیں ہیں جن کو چھپانا ممکن ہے، نہیں دکھا سکتے جی. لیکن 12 آدمیوں کو دکھا سکتے ہیں، بالی دیکھ سکتے ہیں، مہندی دیکھ سکتے ہیں جی. کون کون سے؟ 12 ہیں. شوہر ہے، شوہر کے بیٹے ہیں، سسر ہے، سب کو بتائیے. 12 ہیں، گن لو، کل لکھ کر کے لاؤ. 12 اس میں 12 لکھ کر کے لاؤ. اس میں جو ہے تقریباً 5 جو ہے نسب سے ہیں اور 2 مساہرت سے ہیں. مساہرت سے کون ہے؟ سسر ہے اور شوہر کے بیٹے ہیں، یہ 2. بقیہ اور نسب سے ہیں. تو 5 نسب سے ہیں، 2 مساہرت سے ہیں، یہ 7 اور 5 الگ سے ہیں جی. جیسے وہ نوکر جن کو اب خواہش نہیں رہے گی شادی وادی کی، یہ ساری چیزیں. 12 ہیں، وہ کل لکھ کر کے لاؤ. کہتے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے نا، ان کی شادی بھی کرا دو. اس لیے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے یا شادی لگی تھی چھوٹ گئی ہے، اب وہ لڑکی جو کہ بغیر شوہر کے ہے اور یہ لڑکا رنڈوا گھوم رہا ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، تو اب شادی کرا دی جائے. اچھا، جن کی شادی نہیں ہوئی جلدی سے شادی کرا دو، اس لیے کہ معاشرے میں کبھی بھی گندگی پھیل سکتی ہے. لہذا یہ احکام دیے جا رہے ہیں کہ کون سا ایسا کام کیا جائے کہ معاشرے میں گندگی نہ پیدا ہو، برائی پیدا، جلدی سے شادی کر دی جائے. لڑکا کیا کر رہا ہے؟ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے. کب تک پڑھے گا؟ 35 سال تک. 35 سال کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے بدن کے اندر؟ کیا کرے گا پھر وہ؟ کرتا کیا ہے؟ 35 سال تک ڈاکٹری کھینچ رہا ہے، پھر رہ کیا جاتا ہے بدن میں؟ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ بولے ڈاکٹری پڑھے. کتنے سال کی ہوئی؟ بولے 35 سال کی. کیا رہ گیا ہے اس کو؟ رہ کیا گیا ہے جی؟ لڑکوں کی شادی کر دو. دیکھو باپ بھی بیٹھے ہوئے، لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا کرو ان کی جلدی سے شادی. یہ دیکھو خوش ہو رہے جن کی شادی نہیں ہوئی، کرو جلدی سے. اچھی اچھی لڑکیاں دیکھو ذرا. کہتے ہیں اگر نگاہ پڑ ہی جائے، بھئی منع کیا گیا ہے نگاہ نیچی رکھو، اگر کبھی نگاہ پڑ جائے تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ سے توبہ کرو. علاج بتا دیا گیا جی جی، توبہ کرو اللہ سے. ہر چیز کا علاج بتا دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں نکاح کرنے کے لیے. اللہ فرما رہا ہے نکاح کرا دو. فسو ان یکونوا فقراء، اگر پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کر دے گا. لہذا پیسہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے شادی کر لو. کہتے تو پیسہ نہیں ہے، شادی کیوں نہیں کی؟ بولے پیسہ بنا رہا ہوں. پیسہ بنا کیا کو پیسہ بنا رہا ہے؟ شادی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود پیسے دے دیتا. اللہ فرما رہا واللہ واسع علیم جی. اور یہ قہبہ خانے جہاں پر شاہدان بازاری عورتیں دھندا کرتی ہیں، پابندی لگائی جائے جی 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 جی.
پابندی لگائی جائے پوری کی پوری. ایسی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں لوگ اپنی ناپاک خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جائیں. پوری پابندی لگائی جائے. جی اللہ اکبر. یہ معاشرے کے اندر ایسی چیزیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ معاشرے میں برائی پیدا ہی نہ ہو. یہ ساری چیزیں. اللہ اکبر. کیا بات ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں, اذان ہوتی رہتی ہے, مسجد میں نہیں آتے. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ کیسے ہیں دیکھو. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا گیا کہ صحابہ, یہ سب صحابہ کے بارے میں ہے جو بازار میں تجارت وغیرہ کرتے تھے, ایسے صحابہ کے بارے میں کہ یہ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت, ان کی تجارت, ان کا لین دین, ان کی خرید و فروخت یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی, والصلاۃ, اور نماز سے غافل نہیں کرتی. یعنی کلما سمعوا النداء اذا سمعوا النداء ترکوا کل شغل. جی جب وہ اذان سنتے ہیں تو تمام کام چھوڑ دیتے ہیں. وفروا الی طاعت اللہ, اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. جی اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ الصحابۃ لا یشترون ولا یبیعون ولا یتجرون. صحابہ کرام جو ہے تجارت نہیں کرتے تھے, صحابہ کرام لین دین نہیں کرتے تھے, بازار میں نہیں جاتے, سب کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ کی پکار آتی تھی فوراً یہ لوگ یوسرون حقوق اللہ علی حظوظ النفس, اپنے نفس کی خواہشات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ترجیح دیتے تھے. لہذا ایسا معاملہ آ جائے اللہ کا تو اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ترجیح دو. کتنی پیاری بات کہی گئی, اور صحابہ کرام کا حوالہ دیا گیا ہے. کیوں ایسا کیوں کرتے تھے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ الابصار. ایسا دن آنے والا ہے کہ آدمی کے دل پلٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. آنکھیں پلٹ گے تو آنکھیں پلٹ جائیں گی. اس کا مطلب ہولناکیاں ایسی خطرناک ہے کہ آدمی سیدھے سے دیکھ نہیں پائے گا, آنکھیں پلٹ جائیں گی, دل پلٹ جائیں گے. دل پلٹ جائے بولے تو کیا حالت ہوتی, آنکھیں پلٹ جائیں تو کتنی حیرت کی بات ہے. یعنی ایسے مراحل آنے والے ہیں. جی پھر کفار کے اعمال کی دو مثالیں دی گئی ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ جیسے سامنے میراج ہو, کوئی سراب ہو اور کوئی پیاسا دوڑ رہا ہو, ایسا لگتا ہے وہ ریت جو ہے وہ چمک رہی ہے, جو سورج کی روشنی میں وہ پانی ہے. جب آدمی اس کو پانی سمجھتا ہے, دوڑتا ہے اس کے پاس, جب پہنچتا ہے تو لم یجدوا شیئا, کچھ نہیں پاتا. جی 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 ایسے ہی یہاں جو بھی کافر اچھے اعمال کر رہے ہیں, قیامت کے دن ان کے عملوں کا کوئی بھی ویلو نہیں ہوگا. ایسے ہی جیسے آدمی پیاسا سراب کے پاس پہنچتا ہے, وہاں پانی نہیں ہوتا, ایسے ہی ان کے اعمال جب یہ اپنے اعمال کے پاس پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ اعمال تو بے وزن ہیں, اس لیے کہ یہ ایمان کی روشنی میں نہیں کیے گئے. لہذا ایسے ہی ان کی مثال ہے. اس کے بعد ایک مثال بڑی عجیب و غریب ہے. او کظلمات فی بحر اللجی, ایک ایسا سمندر ہے کہ لجی ہے. لجی کا مطلب الذی لا یدرک قعرہ لعمقہ, گہرائی کی وجہ سے اس کی گہرائی کو نہ پایا جا سکے, اتنا گہرا ہو. اللہ اکبر. اسی آیت کو ایک اوشنولوجی کے ماہر بحریات جو دریا کے اوپر کام کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بولے ہاں انہوں نے کہا ہے یہ. تو وہ انہوں نے کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ بولے نہیں, تو نبی نے کبھی دریا کا سفر نہیں کیا. تو بولے یہ کس نے کہا ہے یہ؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولے انہوں نے دریا کا سفر کبھی کیا ہے؟ بولے نہیں. تو اس اوشنولوجی کے ماہر بحریات نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ, اس لیے کہ اس کے اندر جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ کوئی ایسا آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا جو کبھی دریا کے سفر نہ کیے ہوئے. ہم لوگ پورا ریسرچ کر چکے ہیں, ہم کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا ہے جو بات بتائی جا رہی. کیا روشنی کتنے رنگ کی ہوتی ہے؟ 7 رنگ کی نا. مخفف کیا ہے اس کا؟ وب جی اور وائلٹ وی, آئی انڈیگو, بی بلو, وائی ایلو, او اورنج, آر ریڈ. 4 مخفف کیا ہے اس کا؟ وب جی اور. یہ 7 رنگ کے ہوتے ہیں, معلوم ہے؟ یہ 7 رنگ کی روشنیاں ہوتی ہیں. یہ جب دریا میں گھستی ہیں تو 20 میٹر کے اوپر پہلے احمر ختم ہوتا ہے, ریڈ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد 200 میٹر تک پہنچتے 1000 میٹر تک پہنچتے یہ
ساتوں کی ساتوں روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ 10,000 میٹر اور رہ جاتا ہے, وہاں مکمل تاریکی ہے. جی جی اسی کو او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج, وہاں تو اب روشنی پہنچ نہیں رہی 1000 میٹر کے بعد نا. روشنی کے سارے رنگ, روشنی کے سارے اقسام سب ختم ہو چکے ہیں. آگے تاریکی ہی تاریکی ہے. اور بتایا گیا ایسی تاریکی ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو ہاتھ نہیں دکھتا ایسے. اب آدمی کے قریب سب سے زیادہ کیا اس کا ہاتھ ہے نا, وہ نہیں دکھتا ہے. تو لم یکد یراہا, لم یکد یراہا کا مطلب یہ ہوا اذا نفیت مقاربت الشیء, اگر آپ کسی چیز کے مقاربت کی نفی کر رہے ہیں قاعدہ کے ذریعے مقاربت کی نفی کر رہے ہیں, تو گویا کہ یہ پوری کی پوری نفی مانی جائے گی, پوری کی پوری نفی. یہ وہ نہیں اپنے ہاتھ کو بالکل دیکھ ہی نہیں سکتا, وہ اتنی تاریکی ہے اللہ. تو یہ جو گہرائی ہے دریا کی, جہاں تاریکی تاریکی, کافر کا دل ہے جی, اور اتنی تاریکی ہے کہ کچھ اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے. قریب چیز ہاتھ نہیں دکھائی دیتا تو اور کیا دیکھے گا. تمثیل اتنی شاندار ہے, جواب نہیں تمثیل کا, آدمی ڈوب جائے. ذرا گہرائی میں جا کر کے دیکھو, ہاں گوگل وغیرہ کو سرچ کرو, دیکھو کتنی حیرت انگیز بات کہی ہے. اس کے بتایا گیا کہ صرف آدمی ہی نماز نہیں پڑھتا, کائنات کی ہر شے نماز پڑھتی ہے. جی کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, کائنات کی ہر شے کو نماز پڑھنی ہے, ہر شے نماز پڑھتی ہے. جی اور کائنات کی ہر شے نماز پڑھتی ہے اور اس کو اپنی نماز کا طریقہ اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. آپ کو جو بتایا گیا ہے نبی نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے. کائنات کی اور شے وہ بھی نماز پڑھنی, ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ و بیحمدہ. خالی ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں, اس کا مطلب کائنات کی ہر شے نماز نہیں پڑھ رہی ہے. اگر انسان نماز نہ پڑھے تو کائنات سے بالکل الگ ہو جاتا ہے. جی کون ہے یہ؟ کائنات پوری کی پوری نماز پڑھ رہی اور یہ اس کی حالت. کتا بھی کائنات کی ایک شے ہے, وہ بھی نماز پڑھتا ہے. اب آپ نماز نہیں پڑھتے, کتے کے پاس چلے گا, کتا تو تھک نماز نہیں پڑھتا. ہم کتے کو دودھ کار رہے, کتا بولتا ہے تو دودھ کارنے کے لائق ہے, تو نماز نہیں پڑھ رہا, میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. کل قد علم صلاۃ, کائنات کی ہر شے نماز پڑھتی ہے, اس کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم, اس کو اپنی کل all of them, کوئی بھی سواری. جی اس کے بعد کہا گیا کہ فتنہ کب پیدا ہوتا ہے, جب بعض چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے. کہا گیا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں بچوں تک کو بلا اجازت اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے. بچے بھی کیا, والذین لم یبلغوا الحلم. جی وہ 3 جگہیں کب ہیں؟ نماز فجر سے پہلے. آدمی پتہ نہیں کس حالت میں ہوتا ہے, ابھی اٹھا نہیں نا نماز کے لیے, نماز سے پہلے کی بات ہے فجر. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, دوپہر کے وقت جب آپ قیلولہ کرنے کے لیے سوتے ہیں. آدمی کبھی بھی بے لباس نظر آ سکتا ہے. اور من بعد صلاۃ العشاء, عشاء کے بعد آپ سو جاتے ہیں. ان 3 موقع پر بچوں کو بھی اندر اجازت لے کر آنا چاہیے. دیکھیے کتنی پیاری تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ بچوں کا ذہن ادھر ادھر نہ ہو کہیں پہ. چیزیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ نبی کی آواز, نبی کا بلانا, نبی کی دعا عام دعاؤں کی طرح نہیں ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. ہم بلاتے ہیں تو آپ مانے یا نہ مانے چلے گا, لیکن رسول کا بلانا عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں ہے, بلکہ رسول جب بلائے تو استجابہ ضروری ہے, فوراً آئیے. اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی بد دعا دوسرے لوگوں کی بد دعا کی طرح نہیں ہوتی. وہ جب بد دعا کرتا ہے تو بد دعا قبول ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ عام لوگوں کو پکارتے ہو. یا محمد کہہ کر نہیں پکارا جا سکتا. جی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا جا سکتا. جی یا تو یہ فرشتہ بول سکتا ہے یا پھر جی فرشتہ بول سکتا ہے اس کو, اے محمد. انسان کو نہیں بولنا چاہیے. جی یا محمد کہہ کر نہیں بولنا چاہیے. جی تو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس کے بعد کہا گیا نبی کی جو مخالفت کرتے ہیں وہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. فتنے کا ایک مطلب ہے الزلازل, زلزلے آ جاتے ہیں. جی یہ تفسیر کی گئی ہے. جی ترکی میں بھی زلزلہ آیا ہے, غور کیجئے کہیں اللہ کے رسول کی بڑی نافرمانی تو نہیں ہوئی ہے کہ زلزلے آ گئے. زلازل, زلزلہ نہیں, زلازل اس کی جمع ہے.
اور دوسرے کہا گیا سلطان جائر یسلط علیہ، ظالم بادشاہ مقرر کر دیا، ہمارے اوپر مقرر ہیں سب، مسلط ہیں سب. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ رہا 18ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.